کہ دنیا کے کسی بھی کام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، دنیا کے کسی بھی شعبے کا ہو، انسان اس کام کو سیکھتا ہے، کرتا ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ سیکھ کر کے انسان وہ کام کرتا ہے، جب سیکھا ہوا کام انسان اس کے بعد سر انجام دیتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، ظاہری بھی اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی، اسی طرح انسان کی بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک اس کی ظاہری حقیقت ہے کہ جو میری اور آپ کے سامنے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کپڑے پہنے ہیں، گھڑی پہنی ہے، ٹوپی پگڑی پہنی ہے، یہ ایک ظاہری حقیقت ہے۔ اور ایک انسان کی باطنی حقیقت ہے جو اندر کی کیفیت ہے، جس کو میں اور میرا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اور ہر انسان کی کیفیت کا معاملہ ایسا ہے، اندرونی کیفیت یا اس انسان کو خود پتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، اور یا رب کی ذات کو پتا ہے کہ اس انسان کے اندر کیا ہے اور یہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو ہر کام کو سیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو وقت دینا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان کو ایمان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، ایمان کی کیفیت کو بلند و بالا کرنے کے لیے انسان کو اس ایمان کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے ماحول میں جانا پڑتا ہے، ان کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے کہ جن سے انسان کا ایمان بلند اور بالا ہوتا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس انسان کے ایمان کی کتنی بلندی چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اتنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان کا ایمان اتنا بلند ہو کہ یہ انسان دنیا سے جب آئے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ایسا ایمان اللہ چاہتے ہیں مومن سے۔ اور ایمان تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، فرشتوں کا ایمان۔ نمبر دو، انبیاء کا ایمان۔ نمبر تین، مسلمان مومن کا ایمان۔ فرشتوں کا ایمان جہاں تھا، جیسا تھا ویسے کا ویسا رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو وہ قیامت تک کی صبح کے لیے رکوع میں رہے گا۔ اگر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو وہ قیامت تک کی صبح کے لیے سجدے میں رہے گا۔ اور اگر کوئی رکوع میں کھڑا ہوا ہے، قیام میں ہے، تو وہ قیامت تک کے لیے کھڑا رہے گا۔ اللہ نے ان کو جس حالت میں لگایا ہے وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ لہذا فرشتوں کا ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ نمبر دو، سب سے افضل ایمان انبیاء کا ایمان ہے، جو دن بدن لمحہ بلمحہ بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی پرورش کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ انبیاء محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، انبیاء معصوم ہیں، اس لیے ایمان دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ اور نمبر تین پہ ایمان ہے مسلمان مومن کا، جو کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ نیک محفل میں آئے، جمعے کے دن مولوی صاحب کی بات کو سنا، دل کو اچھی لگی، ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو گئی۔ گھر گئے، شادی کے ماحول میں گئے، وہاں کا ماحول لگا، ایمان کا لیول کمزور ہو گیا۔ مسلمان مومن کا ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایمان سب سے اچھا ایمان ہے۔ اور اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ جب تمہارا ایمان کمزور ہو جائے اس پہ فوراً پکڑ کرو،
یار میرا ایمان کمزور ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو سمجھائی تھی. صحابہ کی کیفیت ہو گئی تھی کہ ایمان کی فکر کرتے تھے کہ میرا ایمان اب کیسا ہے، اب میرے ایمان کا لیول کہاں پہنچ گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. ایمان کا لیول کچھ اور تھا. گھر گئے، بیوی بچوں میں گھر والوں میں شامل ہوئے، ایمان کمزور محسوس ہوا تو پریشان ہوئے. فرمایا یہ تو منافقت ہے. حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں حالت کچھ اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں دنیا کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں، ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. حنظلہ یہ تو منافقت ہے. اسی پریشانی میں آج مجھے اور آپ کو ایمان کی فکر نہیں ہے نا، تو جیسے ہیں جہاں ہیں جس حالت میں ہیں بس چل رہے ہیں. صحابہ کو کہتے یہ محسوس ہوتا تھا ایمان کمزور ہو گیا. آخرت کی فکر تھی، کہیں میں اس حالت میں مر نہ جاؤں، لہذا پریشانی ہوتی تھی. تو باہر گئے کہ حضور سے جا کے پوچھتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے. تو زور زور سے گلیوں میں کہتے جا رہے تھے نافق حنظلہ نافق حنظلہ. لوگوں حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ بات سن کرتے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر ملے. فرمایا حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو، منافق ہو گیا حنظلہ، یہ کیا بات کر رہے ہو. منافق تو بڑا برا بندہ ہوتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کا تو ٹھکانہ ہی سب سے بدتر ہے جہنم میں. فرمایا ابو بکر بات یہ ہو گئی، جب حضور کے پاس بیٹھتے ہیں کیفیت کچھ اور، گھر جاتے ہیں کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، تو یہ تو منافقت ہے. ابو بکر نے فرمایا یہ تو حالت میری بھی ہوتی ہے، یہ تو میری بھی ہوتی ہے. چلو حضور کے پاس چلتے ہیں. جا کے سوال کیا آقا حالت یہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ اگر تم بالکل ہی ایمان والے ہی ہو جاؤ، تمہارا ایمان بالکل ہی اوپر ہو جائے، یہ تو کیفیت صرف اور صرف انبیاء کی ہے کہ دن بدن بڑھتا رہے. اصل میں مومن ہے ہی وہی. ایمان کی کیفیت کی پہلی سیڑھی وہی ہے کہ تمہیں اپنے ایمان کی فکر ہو گئی کہ تمہارا ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے اور زیادہ کم بھی ہوتا رہتا ہے. یہی مومن کی نشانی ہے کہ تمہیں اللہ نے فکر نصیب فرما دی. یہی مومن کی نشانی ہے کہ تمہارا ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے. لیکن اصل مومن وہ ہے کہ جب ایمان کمزور ہونے لگے اس کا دل اس کو فوراً بتا دے وہ بھائی تیری حالت اب کچھ اور ہو رہی ہے، کہیں تیری موت نہ آ جائے اس حالت میں. ہمارے استاد محترم مفتی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تھوڑا تھوڑا ایمان بچا 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 کے قبر تک لے جاؤ، پھر آخرت میں تمہارے لیے مزے ہی مزے ہوں گے. اسی لیے تو دعا کی جاتی ہے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. اس مسلمان مومن سے یہی بات کہی گئی ہے کہ تو اپنے خاتمے بالایمان کی فکر کر کہ جب تو مرنے لگے تیری روح تیرے جسم سے جدا ہونے لگے تیری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں. تو صحابہ کے ایمان کی کیفیت، اور جب انسان کا ایمان اچھا ہو جاتا ہے مضبوط، پھر اللہ اس انسان کے لیے دنیا کی ہر چیز کو مسخر کر دیتے ہیں. پھر دنیا کی ہر چیز پہ اس کی حکمرانی اللہ چلا دیتے ہیں. حضرت عمر مسجد نبوی میں ہیں، زلزلہ آنے لگا، عمر نے زمین پہ ایڑی ماری اور فرمایا کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ تھم گیا. ایمان کی کیفیت مضبوط تھی، ایمان مضبوط تھا، عدل و انصاف کیا ہوا تھا. پھر اللہ کی زمین بھی عمر کے تابع ہو گئی. ایمان پختہ تھا. لوگوں نے آ کے کہا عمر دریائے نیل نہیں چل رہا، ہر سال لوگ نئی نویلی دلہن لڑکی تیار کر کے اس کے اندر بٹھاتے ہیں تو وہ چلتا ہے. عمر نے خط لکھا، کہا اے دریائے نیل اگر تو اپنی
چلتا ہے تو پھر تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے چل جا۔ خدا کی قسم جب عمر کا وہ لکھا ہوا رقعہ لے کے گئے اور دریائے نیل میں جا کر کے وہ پڑھا اور ڈالا، وہ دریائے نیل ایسا چلا کہ آج تک اس کا پانی بند نہیں ہوا۔ یہ ایمان کی کیفیت تھی، ایمان مضبوط تھا۔ پھر دنیا کی ہر چیز نے یہ بتلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جہاں سے بھی گزرتے ہیں دنیا کی ہر چیز بات مانتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے نگرانی میں ایک قافلہ گیا جنگ کرنے کے لیے، راستے میں دریا آتا تھا اور آگے دشمن تھا، صحابہ نے دریا میں گھوڑے ڈالے اور باہر جب دوسرے کونے پہ چلے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے آواز لگائی، او بھائی اپنا اپنا سامان دیکھ لو، کسی کی کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ ساروں نے اپنا اپنا سامان سنبھالا تو ایک صحابی رسول نے فرمایا میرا لکڑی کا ایک پیالہ دریا میں گر گیا ہے، وہ وہیں رہ گیا۔ اچھا، تو صحابہ نے مذاق کرنا شروع کر دیا آپس میں، وہ یارو حرام کا وگنا گر گیا، ایک دوسرے سے تکلفات تھے تو مذاق کرنے لگ گئے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا تم چلو میں آتا ہوں۔ وہیں دریا کے کنارے بیٹھ کے ایمان کا لیول دیکھیں۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو بڑے مسلمان کہنے والے، بڑے عاشق رسول کہنے والے، مجھے بتائیں ہمارا ایمان کیا اس لیول کا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے رب سے وہ پریشانی منوا سکیں؟ ہماری تو نظر ہی دنیا والوں پہ جاتی ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے، رب تو دور ہو گیا ہم سے۔ تو صحابی رسول نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ سلام پھرنے کے بعد اس صحابی رسول نے دریا کی طرف ہاتھ کر کے کہا اوے جلدی کر میرا پیالہ دے، اوے جلدی کر میرا پیالہ دے۔ تاریخ نے یہ منظر دیکھا، آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ پانی کے بہاؤ سے وہ گم ہوا پیالہ اوپر آیا، صحابی نے پکڑ کے اپنے سامان میں ڈالا اور چلا گیا۔ یہ تھی ایمان کی کیفیت، ایمان مضبوط تھا، اللہ پہ نظر تھی ہر معاملے میں، پھر دنیا کی کوئی پریشانی نہیں تھی ان کے لیے۔ جن لوگوں نے ایمان کو مضبوط کیا اور پھر رب پہ نظر تھی ہر معاملے میں، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بیٹھی ہوئی تھی صبح کے وقت، مہمان آ گئے، مہمانوں نے آ کر کے جب مہمان آئے تو خادمہ سے پوچھا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں، روٹی وغیرہ۔ تو فرمانے لگی اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو روٹی بھی دے گا، جس رب نے مہمان بھیجے ہیں تو وہ کھانا بھی دے گا، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے جب بہنیں گھر آ جائیں، جب مہمان گھر آ جائیں تو ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم میں یہ پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، ہم اپنے ایمان کا لیول اس بات سے چیک کریں، ناراض نہ ہونا، ہم رب سے کتنی امید کرتے ہیں کہ جب رب سے لینے کی باری آتی ہے نا تو ہم لاکھوں روپیوں کی امید رب سے لگاتے ہیں، مجھے یہ اللہ لاکھ دے گا، مجھے یہ ہوگا، مجھے وہ ہوگا، اور ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، جب رب کو دینے کی باری آتی ہے جیب میں ہم ٹھپے ڈھونڈتے ہیں، اس رب سے لاکھوں کی امیدیں لگا رہے ہیں، اور جب اس رب کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر 10 والا چھوٹا کہاں ہے، 50 والا کہاں ہے، پھر ہم گن گن کے دیتے ہیں، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے اگر کوئی 500 بھی مسجد میں دے دینا تو وہ سمجھتے آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس رب نے ہی تو دیا تھا جس کی راہ میں دیا ہے، کیونکہ ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگی جس رب نے مہمان بھیجے ہیں وہ روٹی بھی دے گا۔ اب اتنے میں دروازہ کھٹکھٹا، خادمہ سے پوچھا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ وہ خادمہ کوئی آیا تھا باہر، وہ کھانا لے کے آیا تھا، تو فرمانے لگی گنو کتنے روٹیاں ہیں؟ اس نے گنی، کہا 9 ہیں۔ فرمایا مہمان 10 ہیں تو یہ روٹی ہماری نہیں ہے، مہمان 10 ہوں گے تو روٹیاں بھی 10 ہونی چاہیے، یہ واپس بھیج دو، یہ ہماری نہیں ہے۔
انہوں نے واپس دے دیا. اتنی دیر میں پھر دروازہ بجا. پھر کہا کہ کوئی روٹی دینے کے لیے آیا ہے. فرمایا روٹیاں گنو. فرمایا 9 ہے. فرمایا یہ میری نہیں ہے, میرے مہمان 10 ہیں, رب مجھے 10 ہی دے گا. تیسری دفعہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خادمہ نے کہا کیا کر رہی ہیں, یہ تو تیسری دفعہ بندہ آیا. فرمایا یاد رکھو میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تم ایک دو گے رب کے دربار میں, رب تمہیں 10 واپس کرے گا. صبح میں نے کھانے کے لیے 1 روٹی رکھی تھی اور مانگنے والے نے آ کر کے مانگی تھی, میں نے وہ 1 دے دی تھی اور رب نے 10 مہمان بھیجے ہیں, میری 10 ہی ہوں گی. تو خادمہ نے کہا خدا کے لیے میں نے تو 1 اپنے کھانے کے لیے رکھ دی تھی, رب نے تو 10 ہی بھیجی تھی. رب نے تو 10 ہی بھیجی تھی. تم ذرا اس کے دربار میں دے کر کو دیکھو تو پھر دیکھنا اللہ کیسی بہاریں لگاتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو 1 دیتا ہے میرا رب 10 واپس کرتا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ہمارا ایمان و یقین کمزور ہو گیا ہے. ہمیں رب کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ واپس دے گا کہ نہیں. اور جن لوگوں کا ایمان مضبوط تھا پھر ان لوگوں نے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں کی, دیا بھی تو دل کھول کے دیا, اور رب نے بھی پھر ان کو دل کھول کے دیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے دور میں گئے. ہرقل بادشاہ نے, روم کے بادشاہ نے 80 مسلمانوں کو پکڑ لیا, گرفتار ہو گئے مسلمان. حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ساروں کو بلایا اور کہا کہ کسی وزیر نے کہا کہ یہ آدمی بڑا کمال کا ہے, اگر یہ مسلم ہمارے ساتھ مل جائے تو پھر ہمیں کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا اس کو اپنا بناؤ. تو ان کو ڈرانے کے لیے بادشاہ نے 2 لوگوں کو ان کے سامنے قتل کر کے شہید کیا صحابہ کو کہ یہ ڈر جائے. ڈرنے کے بعد کہا کہ ہاں بھی تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا اچھا. فرمایا بھائی اس کو لے جاؤ, اس کو قتل کر دو. لے کے جا رہے تھے, حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو رونا آ گیا, رونے لگ گئے. وزیر نے سمجھا کہ یہ ڈر گئے ہیں, واپس چلے ان کی طرف. ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو رو رہا ہے. بادشاہ کو لگا کہ یہ شاید کہ پریشان ہو گیا ہے. فرمایا ہاں بھائی چھوڑنا چاہتے ہو؟ فرمایا پھر نہیں. فرمایا رو کیوں رہے تھے؟ فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا کہ میں اس لیے رو رہا تھا کہ میں جان کی فکر میں رو رہا تھا؟ فرمایا میں تو اس لیے رو رہا تھا, یہ ایک جان ہے جو محمد رسول اللہ کے دین پہ دے رہا ہوں. کاش کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے جانیں ہوتی, میں ایک ایک محمد رسول اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا. آج ہمیں دینا نہیں آتا, آج ہمیں اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنی نہیں آتی. ہم نے اپنا یارانہ لگایا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ, پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی چاشنی کیا ہے, ایمان کا مزہ ہی کیا ہے, ایمان کی کیفیت ہی کیا ہے. کیونکہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اپنے نبی کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ. ذرا اپنے ایمان کی فکر کریں کہ میرا ایمان کہاں پہنچا, میں کیسا ہوں. اور خدا کی قسم جن لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر تھی اور ان کا ایمان اچھا تھا, مضبوط تھا, پھر ان کی حالت کیا تھی. آخری بات, حضرت سعد بن سعد ثقفی, یہ مسلم گھرانے کے تھے اور مسلم قبیلے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کالا رنگ, بالکل کالے. لوگ ان کے ساتھ رشتہ کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. حضور کے پاس آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے فرمانے لگے اللہ کے نبی میری شادی کروائیں, میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرتا, میری شادی کروائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابن وہب ہے یہاں پہ؟ صحابہ نے فرمایا نہیں, عمر ابن وہب نہیں ہے. فرمایا جاؤ ساتھ عمر ابن وہب کو کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. عمر ابن وہب کو کہو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. اور جس شخص کے پاس بھیجا وہ مدینے کا
عظیم ترین انسان اور خوبصورت بیٹی اس کی اتنی خوبصورت کے چرچے تھے، پورا خاندان خوبصورت تھا. کمال ہے. اب یہ گئے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹائے، وہ باہر آئے اور فرمایا ہاں بھی کس لیے آئے ہو؟ جب دیکھا اس کی تو کوئی حالت نہیں ہے، فرمایا ہاں بھی کیوں آئے ہو؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کراؤ، اپنی بیٹی مجھے دو. اس نے کہا واہ بھائی واہ، تجھے دے دوں بیٹی؟ نہ شکل نہ کچھ، کیسی بات کر رہے ہو؟ اب یہ پریشان ہو کے واپس آئے. اب بیٹی فوراً دوڑی، سن رہی تھی. فرمایا ابا جان آپ نے کس کا انکار کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا. اور کیا اس لیے ہے کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی، بیٹی گزارا کیسے کرے؟ جائیں کہیں یہ نہ ہو کہ جبریل آ کے آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی وحی لے کر کے آ جائیں. یہ دوڑے ہوئے گئے اور وہ پہنچے تھے محمد رسول اللہ کے پاس اور یہ بھی پہنچ گئے اور فرمایا اللہ کے نبی میں تیار ہوں، آپ نکاح پڑھائیں اس کا، میری بیٹی بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھا کے اس کا نکاح کرایا اور 400 درہم حق مہر رکھا اور فرمایا ہاں بھی ساتھ دو، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں. فرمایا جاؤ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اور حضرت علی کے پاس، انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ دے دیں. اور یہ گئے، انہوں نے 400 سے زیادہ درہم دیے. آج ذرا اگلی بات تو توجہ سے سنیے گا اور دل پہ ذرا کھٹکھٹائیے گا کہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اور اس کو 400 سے زیادہ درہم ملے اور دل میں سوچتے ہوئے آ رہے تھے 400 تو بیوی کو دوں گا اور زیادہ جو ہے نا ان کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے کوئی کپڑے لے لیتا ہوں، کچھ لے لیتا ہوں. اور مجھے بتائیں آج نوجوان ہماری حالت کیا ہوتی ہے شادیوں کے وقت، کزن کی ہو دور کے ہو، ہم تو 2 ہفتے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اور اس نوجوان کی تو شادی اپنی ہو گئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا تھا. ابھی یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا بازار کی طرف. زمانہ وہ تھا کہ جب بدو آ کر کے مدینے کے تاجروں پر حملہ کر دیتے تھے، کبھی کسی کو لوٹ لیتے تھے. ابھی بازار میں داخل ہوئے تھے حضرت سعد، پیچھے سے کسی نے حملہ کر دیا اور آواز لگائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوے مدینے کے شاہ سوارو جلدی کرو نکلنا ہے اللہ کی راہ میں. حضرت سعد نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اللہ یہ 400 درہم جو ملے تھے یہ اب سعد کی شادی پہ نہیں ہوں گے، اب یہ تیری راہ میں قربان کروں گا. گھوڑا لیا، تلوار لی، واپس چلے. کیفیت دیکھیں کہ شادی ہو گئی ہے اور ابھی بیوی کے پاس جانا ہے، سب کچھ بھلا کر کے جا کے جنگ میں جا کر کے شریک ہو گئے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ساتھ تم آئے ہوئے ہو، تمہاری تو شادی کر دی تھی، تم یہاں. فرمایا اللہ کے نبی اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا. اور جا کر کے اس طرح لڑے کہ اپنے آپ کو شہید کروا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو گود میں لیا، گود میں لے کر کے اتنا روئے میرے نبی کہ آنکھوں سے آنسو صاحب کے چہرے پہ ٹپک رہے تھے اور فرما رہے تھے، روئے بھی تھے اور مسکرائے بھی صحیح. فرمایا صحابہ نے رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا اس کی حالت یہ تھی کہ ابھی اس نے بیوی کے پاس جانا تھا. اور فرمایا مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا مسکرا اس لیے رہا ہوں جس کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ یہ دیکھ رہا ہوں، جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں کہ میں پہلے سعد کے پاس جاؤں، میں پہلے جا کے سعد کو گلے لگاؤں. میں ان کی دوڑ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اتنا دوڑی کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑے اتر گئے ہیں کہ ہم جا کے سعد کو پہلے گلے سے لگا لیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا سے تو جانا ہی ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی. اگر ہم اس طرح جائیں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوں اور دنیا سے پتہ چلے کہ کوئی عاشق گیا ہے. آج میں اور آپ ہم دنیا میں اتنے غمگین ہو گئے، اتنا کھو گئے ہیں، ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے. قبر کو بھول گئے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے آخرت میں. اور یاد رکھیں جب آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ کیا تھا آگے اور دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. اس لیے خدایا اپنی آخرت کی فکر کرو. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی قبر کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.